آداب دوستوں، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہ جو ریسنٹلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے عرب ممالک کی طرف سے، اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گا۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ جو میں نے فکرہ بولا نا، سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، اور یہ پاکستان کے میڈیا پر تو خاص طور پر بہت زیادہ چل رہا ہے کہ سلسلہ ہی کوئی شروع ہو گیا۔ صرف ایک ملک UAE نے تسلیم کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو چونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہم لوگوں نے سلسلہ بنا لیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے سعودی عرب والوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے، اور پھر بحرین والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، تو قطر والوں نے بھی کر لیا ہوگا، تو پھر تو یمن والوں نے بھی کر لیا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف ایک ملک UAE نے تسلیم کیا ہے، تو اس کی صرف ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے کس وجہ سے نروس ہو کے تسلیم کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کو یہودیوں کے پروپیگنڈے کرنے کے شوق ہیں، ہم لوگوں نے یہودیوں کی اخباریں اٹھائیں، وہاں پر دیکھا اچھا ساری عرب ملک آہستہ آہستہ تسلیم کر لیں گے، ہم لوگ بھی شروع ہو گئے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ جنگ اخبار لکھتا کہ UAE نے پہلے تسلیم کر لیا، تو اب ہو سکتا سعودی عربیہ بھی تسلیم کر لینا، نہ یا کوئی ڈان نیوز لکھ دیتا کہ یار شاید UAE نے تسلیم کر لیا، تو ہو سکتا بحرین بھی تسلیم نہ کر لے یا عمان بھی تسلیم نہ کر لے۔ نہیں، اسرائیل کے اخبار اٹھاؤ، تو وہ تو یہودیوں کی وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جو UAE والوں نے تسلیم کیا تو شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد باقی عرب بھی تسلیم کر لیں، اس وجہ سے انہوں نے لکھ دیا کہ اب باقی عرب بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ لیکن ہمارے یہ جو لفافہ اینکرز ہیں وہ تو یہودیوں کے جیسے وہ دال، میں وہ اصل ورڈ تو یوز نہیں کروں گا، بس دال ورڈ یوز کروں گا، دال سے آپ سمجھ لیں کہ کیا مراد ہے میری، وہ بنے ہوئے ہیں۔ شروع ہو گئے کہ اسرائیل کے فلاں اخبار نے لکھا ہے کہ UAE کے بعد سعودی عربیہ تسلیم کر لے گا، تو سعودی عربیہ کے بعد تو قطر بھی تسلیم کر لے گا، تو پھر قطر کے بعد پھر ہو سکتا ہے عمان بھی تسلیم کر لے، تو اس طرح تو کڑیاں ملاتے جائیں۔ تو اب یہودیوں کو تو جھوٹ بولنے کا شوق ہے، یا ان کی وشفل تھنکنگ ہے کہ انہوں نے ایسے لکھا، ہمارے اینکرز پکڑ کے بیٹھ گئے کہ لو جی یہ تو سارے تسلیم کرنے لگے ہیں۔ کون تسلیم کرنے لگا یار؟ کئی دور دور کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اب ہم نے یہ دیکھنا کہ UAE نے کیوں تسلیم کیا، ٹھیک ہے نا، مین کوسچن تو یہی ہے نا کہ کسی نے تو انڈیا نے تسلیم کر لیا، باقی سارا تو جھوٹ ہے کہ اس نے بھی تسلیم کر لیا تو اس نے بھی تسلیم کر لیا۔ لیکن چلو جس ملک نے تسلیم کر لیا صرف اس کی بات رکھو یار، باقی یہودیوں کے پروپیگنڈے نہ کرو۔ وہ تو خوش ہو کے پروپیگنڈے کریں گے کہ یار UAE والوں نے ہمیں تسلیم کر لیا، ہو سکتا سعودی عربیہ بھی کر لے، تو اس لیے اسرائیل کے اخبارات ایسے لکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اسرائیل کے اخبار پڑھتے ہیں، ٹھک آ کے پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں۔ اتنا یہودی آج کل اپنا پروپیگنڈا نہیں کر رہے جتنا پاکستانی اینکرز کر رہے ہیں۔ یہودی میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، یہودی بھی حیران ہوں گے کہ یار ہمارے اخبار تو کبھی یہودی نہیں پڑھتے، تو یہ پاکستانی پڑھ کے تو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں بات ہماری۔ مجھے تو لگتا ہے وہ اسپیشلی طور پر مبشر نکمان کے لیے، شاد محمود کے لیے، یہ صابر شاکر کے لیے اسپیشل اخبار نہ اپنے لگا دے کہ یار تمہارے گھر میں فری اخبار بھیج دیا کریں گے، تم اپنے YouTube اور TV چینلز پر بیٹھ جایا کرنا اور خور تبلیغ کرنا ان کی جو بکواس ہم لکھیں گے۔ یہودیوں نے ہر بات عربوں کے خلاف لکھنی ہے، ہمارے اینکر جب ان کے اخبار جا کے پڑھیں گے نا تو وہ ہر بات بھی عربوں کے خلاف ہی کریں گے، اور وہی ہم لوگوں کو تو گالیاں دینے کا ایسے شوق ہے کہ جیسے ہمارے کان ویسے ہی کچے ہیں، جاہل ہم قوم ہے، جیسے ہی بات سنی گالیوں کی بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ موسلادھار نہیں بارش نہیں شروع ہو گئی۔ وہ آج کل عربوں کے خلاف وہ گالیاں میں نے سن لی ہیں جو میں نے پہلے گالیاں بھی نہیں تھی پہلے سنی ہوئی، عربوں کے خلاف کیا سننی ہے، ویسے ہی گالیاں نہیں تھی میں نے سنی ہوئی، اور جو پڑھ لی ہیں جو میں نے YouTube کے اوپر وہ نیچے ہوتے ہیں، تو یار خدا کا خوف کریں۔ لیکن اب ہم آ جاتے ہیں حقیقت میں ان دی اینڈ ایک ملک نے تسلیم کیا، اور وہی بات کرنی چاہیے کہ UAE نے کیوں تسلیم کر لیا۔ تو اب میں جب یہ بھی دیکھتا ہوں تو میں دیکھا گا باہر زمین و آسمان کے کلابے بنائے ہوئے ہیں، پچھلے 70 سال کی باتیں، پچھلے 400 سال کی باتیں لکھی۔ یار سیدھی طرح بات کرو کہ پچھلے 1-2 سال میں ایسا کون سا کام ہوا ہے کہ UAE والوں نے فیصلہ کیا کہ یار ہم اب یہ پریشر نہیں سسٹین کر سکتے، ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس میں میں آپ کو بتا دوں تو اب آپ کہیں گے یار وہ شاید امریکہ کا بڑا پریشر تھا، یا اسرائیل کا بڑا پریشر تھا، یا یورپ والوں کا بڑا پریشر، تو وہ تو پریشر پچھلے 70 سال سے ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، تو وہاں پر کوئی چینج نہیں۔ جو تیل والی بھی باتیں سنائی جا رہی ہیں یہ بھی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں نے بیسیکلی یہ دیکھنا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں ایسی کون سی گڑبڑ ہوئی ہے اور وہ ان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ یہ ٹانگ کھینچی گئی ہے عربوں کی، یہ پاکستان اس کیا کہتے ہیں ٹرکی، ملیشیا اور ایران نے کھینچی ہے۔ یہ جو پچھلے سال کانسلرنسی ہوئی یہ جو ملیشیا میں، وہ صاحب جی جو میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں کہ عربوں کے اوپر پہلے ہی بڑا پریشر ہے،
تو وہ پریشر کو سسٹین اس طرح کر رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان، ملیشیا جیسے یہ ٹرکی اور ایران چاہے ہماری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے ممالک نا افریقی اور یہ جو ایشین وہ جو دوسرے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا یہ کون سی کانفرنس شروع ہو گئی ہے ملیشیا میں، اور پھر یہ ایران اور ٹرکی نے جا کے ادھر بھی جا کے بکواس شروع کر دی. ان لوگوں نے عربوں کے خلاف تو کی نا. اب پاکستان کا یہ جو رولر ہے عمران خان، وہ تھوڑا سا ڈیسنٹ رولر ہے، اس نے دیکھا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ ادھر کیا نئی گیم ڈالی جا رہی، ٹھیک ہے. تو اس نے عربوں کو بھی سمجھایا اور ان کو بھی پیغام بھیجا کہ ہم اس طرح سوچ سمجھ کر ہی آئیں گے، اس طرح نہیں آئیں گے. یہ ادھر بکواس کر رہے ہیں یہ اردگان اور یہ ایرانی سارے جان کی. اور پھر اور جب پاکستان نے ان لوگوں کو سمجھایا نا تو پاکستان نے عربوں سے بھی بات کی، ان سے بھی بات کی، انہوں نے پاکستان کو بھی کی ٹانگ کھینچ دی. لو جی پاکستان سعودی عربیہ سے ڈر کے نہیں آ رہا. یہ اتنے بدتمیز بندے ہیں یہ ایرانی اور ٹرکی والے، اور خاص طور پر یہ جو اردگان ہے. آپ سوچئے کہ میں دو بندوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھوں، ایک بندے سے بات کروں، دوسرے بندے کو بات کروں، ایک بندہ جا کے میرے خلاف ہی بکواس شروع کر دے. یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. وہ جو عرب ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو نہیں تانا مارا، اچھا تم بھی ادھر یہ جا رہے تھے تو ہم نے تمہیں روکا تو پھر روکے ہو، ورنہ جاؤ تو تم بھی. انہوں نے ایسی بکواس کی. یہ بول پڑا پاکستان سے مجھے پتا چلا کہ وہ تو سعودی عرب کے ڈر کے مارے نہیں ان کا وزیر اعظم آیا. یہ اردگان کہ عربوں سے تو بدتمیزی کر ہی رہا، پاکستانیوں سے بھی اس نے ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی. یہ ایسی بکواسیں کرے. تو ایسے حکمران ہونے چاہیے کسی ملک کے لیڈر. آپ لوگ ذرا سوچیں کہ جب یو اے ای والے یہ دیکھیں گے کہ جن ملکوں کے سر کے اوپر ہم یہ اسرائیل وغیرہ کے سامنے اکڑ رہے ہیں وہی ہماری ٹانگیں کھینچنے کے لیے ملیشیا چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو اردگان تو بدتمیز ہے ہی ہے، یہ جو آپ نے اپنے گھر میں بدتمیز بٹھایا ہوا شاہ محمود قریشی، سیم وہی اردگان والی زبان اس نے پھر چلانی شروع کر دی. تو پھر یہی ہونا تھا. تو عرب جون سے ہیں وہ بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہیں. عمران خان بھی بڑا ڈیسنٹ قسم کا بندہ، لیکن یہ جو ایرانی اور یہ جو ٹرک ہے یہ تو اجڑ ہے. یہ ان کو حکمران کون کہتا ہے؟ یہ ایسے کام اجڑ کرتے ہوتے ہیں جیسی یہ زبانیں چلا کے آئے تھے ملیشیا میں. ملیشیا والے ہوسٹ کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان یا عربوں کے خلاف کوئی بکواس کی؟ کوئی بکواس نہیں کی. یہ باہر سے آئے ادھر زبانیں چلا کے گئے اپنے ملک میں واپس. پچھلے 70 سال سے جو ویسٹ کے کنٹریز ہیں انہوں نے مڈل ایسٹ میں یہ جو عربیہ ہے، ٹوٹل عربیہ جس کی عرب لیگ ہے، اتنا گند نہیں ڈالا جنا یہ ایران نے ڈالا اور یہ ٹرکی نے ڈالا. کبھی یہ فلسطین میں گھسے ہوتے ہیں، سعودی عرب والے ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اسی پارٹی کو کی ٹانگ کھینچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ایران والے. تو ایران والے ٹانگ نہیں کھینچتے تو پھر ٹرکی آ جاتا ہے ٹانگ کھینچنے کے لیے. کہ جن کے سر کے اوپر اکڑنا تھا عربوں نے اسرائیل کے خلاف، وہ پچھلے 70 سال ہے انہی عربوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ 1980 میں جب یہ اسرائیل نے یہ جو عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر تھا نا اس کے اوپر جب حملہ کیا تھا نا، اس سے پہلے ایران نے کیا تھا، تو ایران کا حملہ فیل ہو گیا تھا. یہ ہے ایران آپ کا، یہ ایسے عربوں کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کہ اسرائیل والوں نے دیکھا کہ یار یہ ایران والوں نے حملہ کر دیا تو پھر تو ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں. اب ان کے پاس یہ جو اسرائیل کے پاس جو جیٹس تھے وہ زیادہ جدید تھے، انہوں نے حملہ کیا، حملہ کامیاب ہو گیا، ایران کا نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ ہو گیا. یہ آپ کے ایران نے 10 سال عراق کے خلاف جنگ لگائی رکھی ہے، تو عراق کو اس نے تباہ کر دیا. تو اب یہ اردن میں اس کی کوئی غزوہ بلا گھسی ہوئی ہے، تو کبھی لبنان میں گھسی ہوئی ہے، تو کبھی فلسطین میں گھسی ہوئی ہے. جس پارٹی کو سعودی عرب اور اردن والے اور وہ جو دوسرے عرب ممالک ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، ایران جا کے اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتا. بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے یہ ہمارا مسئلہ ہے کشمیر کا، سعودی عرب اس کو کہے کہ کشمیر کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ہم تمہارے مامے نہیں بنیں گے، تم فیصلہ کرو، تم ادھر جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ادھر جاؤ گے تو ہم بھی پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ پاکستان، ایران اور ٹرکی اور ملیشیا کو سعودی عربیہ اور دوسری عرب لیگ کو ایسے سپورٹ کرنا چاہیے پیلسٹائن کے معاملے کے اوپر کہ تم لوگ جدھر بھی کھڑے ہو گئے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ لوگ اپنا فساد، ٹرکی نے اور ایران نے پچھلے 70 سال میں جتنا فساد عربیہ میں ڈالا نا، وہ جو سارا کا سارا وہ جو پیننسولا ہے، وہ جو جزیرہ نما، وہ جو عرب ہے، پیسہ تو ویسٹ نے نہیں ڈالے، امریکہ، روس اور وہ اسرائیل نے نہیں ڈالا.
میں آپ کو لٹرلی بات کر رہا ہوں کہ سعودی عربیہ اور دوسرے عرب ممالک تھے نا، انہوں نے اگر یہ ٹرکی اور ایران والے ان کی ٹانگیں نہ کھینچتے تھے پچھلے 70 سال میں، انہوں نے اسرائیل کا جوتے مار مار کے انہوں نے نکال دیا ہونا تھا ابھی تک، جتنی مرضی اسرائیل کی یہ امریکہ رشیا اور وہ یورپ والے سپورٹ کر لیتے. لٹرلی میں آپ کو کہتا ہوں جوتے مار مار کے اربوں کے پاس اتنا پیسہ تھا، اربوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر جہاں پر وہ جوتے نہ لگتے وہ یہودیوں کو ویسے خرید لیتے ان کی زمینیں مکان وغیرہ، اور جہاں پر وہ جوتے نہ مار سکتے وہ خرید نہ سکتے انہوں نے جوتے مار مار کے نکالنا تھا. لیکن آپ کا ایران موجود ہے، کبھی یہ عراق کی ٹانگ کھینچے گا، کبھی یہ سعودی عربیہ کی ٹانگ کھینچے گا، کبھی یہ اردن کی ٹانگ کھینچے گا، کبھی یہ لبنان میں گھسا ہوگا، اور کبھی یہ فلسطین میں ڈائریکٹ گھس جائے گا. تو وہاں پر عرب کیا کریں؟ اب جب عرب یہ دیکھیں گے کہ یار پہلے تو یہ OIC کے نیچے پھر بھی ہماری کوئی بات سنتے تھے، اب تو یہ علیحدہ فورم ہی بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ملیشیا میں، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جب یہ دیکھا ہماری سپورٹ دو تو ہمیں تو امریکہ اور اسرائیل اور رشیا اور یہ یورپ مل کے تو کھا جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ یار یہ بلاک تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، نیا بلاک پکڑو. یہ UAE نے کیا. آپ لوگوں کو جب یہ پتا چلے کہ جن کے سر کے اوپر میں اکڑ رہا تھا وہی میرے خلاف ہیں، تو آپ تو کہیں گے کہ یار میرے دشمن تو دوستی کر مجھ سے، میں تجھ سے مارنی تو نہیں کھا سکتا، میرے تو بھائی میرے ساتھ نہیں. یہ ہے سعودی کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی اور یہ جو اردگان جیسے لوگوں کی حرکتیں. یعنی کہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹرکی کا مسئلہ، آپ لوگ ان چیزوں کو ٹیکنیکلی طور پر سمجھے کہ ٹرکی کا مسئلہ کون سا؟ سائپرس. سارے مسلمان ملک جو عرب ملک ہیں، جو نان عرب ملک ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ ٹرکی تم سائپرس میں ادھر جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سائپرس میں ادھر جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ تمہارا مسئلہ، تم نے اس کو ہینڈل کرنا. جیسے کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تم نے گریس کو ڈیل کرنا سائپرس کے جھگڑے کے اوپر، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم جیسے ہوتا نا میاں طلاق دے بیوی کو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، بھائی کہے گا تو صلح کر لے تو پھر بھی میں تیرے ساتھ ہوں. یہ ہوتا ہے اصل بھائی، کوئی ماما نہیں بنتا ہوتا کہ عرب کہیں گے نہیں نہیں یہ ٹرکی تم چھوڑو، تم گریس کے ساتھ یہ سائپرس کے مسئلے کے اوپر غلط ڈیل کر رہے ہو، ہم تمہارے مامے ہو، تم ایسے نہیں تم ویسے ہی کرو. یہ کر رہے ہیں ایران اور ٹرکی، یہ سعودی عربیہ اور عرب لیگ کے ساتھ یہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر. ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتے. اور پھر جب وہ ملک جب دیکھیں گے، اب UAE والوں نے یہ دیکھا کہ یار ایک طرف سارے یورپ اور ویسٹ کا پریشر اور ان کے پاس اتنا اسلحہ، دوسری طرف ہمارے ساتھی بھی ملیشیا جا کے OIC کی جگہ نئی کانفرنس اور نئی تنظیم بنانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ تو کہیں گے کہ یار ان کو لات مارو، ہم نے اسرائیل کو دشمن بنایا ہوا. پاکستان کی سپورٹ کرنی چاہیے ٹرکی اور عرب لیگ کو فلی سپورٹ کے. تم کشمیر کے اوپر یہ دائیں طرف جا کر فیصلہ کرو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ تمہارا مسئلہ، تم بائیں طرف سے اس مسئلے کو حل کرنے جاؤ گے، ہم پھر بھی تمہارے ساتھ. یہ تھوڑی کہیں گے تم ہم یار تمہارے مامے ہیں تو تم انڈیا کے ساتھ ایسا فیصلہ کرو، نہ یہ فیصلہ غلط ہے تم فیصلہ کرو. بھائی سعودی عرب کا تعلق ہی نہیں ہے ڈائریکٹ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ، تو انڈائریکٹلی بس وہ سپورٹ کرے پاکستان کو. ویسے ہی پاکستان اور ٹرکی اور ایران کا مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا، یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے. تو جیسے ان کا انڈائریکٹ تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، ڈائریکٹ تعلق عربوں کا ہے، یہ بس انڈائریکٹلی وہ فلسطین کو سپورٹ کریں. پاکستان والوں کو فلی سپورٹ عربوں کو کہنا چاہیے کہ جو، اور پاکستان نے ایسے ہی کیا. پاکستان نے ایرانیوں اور ٹرکی والوں کی طرح کبھی عربوں کی کوئی ٹانگ نہیں کھینچی، بلکہ عربوں کو جب لڑائی کی ضرورت پڑی تھی نا تو تب بھی ایرانی اور ٹرکش پائلٹ نہیں تھے گئے، پاکستانی پائلٹ گئے تھے اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، کیونکہ پاکستان عربوں کی فلی سپورٹ کر رہا تھا. اور ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانیوں نے بھی یہ غلطی فلی سپورٹ کی ہوئی ہے. عربوں کو پاکستانوں کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، ان کی باتیں نہیں تھی سننی چاہیے. یہ میں آپ کو آخر میں یہ بات صحیح کلیئرلی کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو قائد اعظم تھا اس کا موقف یہ تھا ایک سٹیٹ ہوگی فلسطین کی، تو اسرائیل کی ہم کوئی سٹیٹ نہیں مانتے جب تک وہ زندہ رہا تھا. پھر یہ جو عربوں نے جب یہ کیا نا، عربوں نے کی غلطی کہ انہوں نے 2 اسٹیٹ مان لی، اینڈ کے اوپر آگے یاسر عرفات نے بھی مان لی تھی. تو جب 2 اسٹیٹ میں آپ کہتے ہیں کہ چلو ہم اسرائیل کو مانتے ہیں، تم پہلے فلسطین کو مان لو، تو اس کا مطلب آدھا تو تم نے اسرائیل کو مان لیا.
تو جب عربوں نے اور عرب لیگ نے یہی غلطی کی ہے تو پاکستان نے پھر ان کی وہاں پر سپورٹ کر دی تھی. پاکستانیوں نے قائد اعظم کا موقف چھوڑ دیا تھا. قائد اعظم کا موقف تو یہ تھا ون اسٹیٹ سولوشن, کوئی اسرائیل کی اسٹیٹ ہے ہی نہیں. لیکن عربوں اور یاسر عرفات وغیرہ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے, یہ ایرانیوں یا ٹرکیوں کے ٹانگیں کھینچنے کی وجہ سے, اپنی نیلی کی وجہ سے, اپنی کم علم ہونے کی وجہ سے, یہ جو انہوں نے ترقی کی نہیں ہے, نہ کوئی میزائل بنایا نہ کوئی جہاز بنایا, اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تھا, اس وجہ سے جو بھی آپ اس کی ریزن لگا لیں تو ان لوگوں نے سپیس دے دی. تو ایک اسٹیٹ سولوشن پیلسٹائن سے آ گیا, اسرائیل جائز, کہ دو اسٹیٹ سولوشن اسرائیل بھی اور فلسطین بھی. تو جب آپ ایسے چھوڑے تو پھر ان دی اینڈ تو یہی رہ جاتا ہوتا کہ فلسطین گیا, اسرائیل پیچھے رہ گیا, اور وہی اب ہونا. تو پاکستان نے بھی جو آج کل لوگ کہہ رہے کہ عرب چاہے مان بھی لیں اسرائیل کو, ہم نہیں مانیں گے. تو بندہ پوچھے تو ہم عربوں کے پیچھے نہیں لگیں گے. تو بندہ پوچھے تم یہ جو 70 سال عربوں کے پیچھے لگے رہے ہو, قائد اعظم کا تم نے موقف چھوڑ دیا تھا, تو کیوں نہیں تھا عربوں کو جا کے سمجھایا؟ پاکستان کی اسٹیٹ کو سمجھانا چاہیے تھا نا جب عرب یہ فیصلہ کر رہے تھے چلو ہم ایک اسٹیٹ سولوشن تو رہنے دو, کیونکہ فلسطین تو ویسے ملنا نہیں ہے, ایسے کرو کہ اسرائیل کو بھی ساتھ مان لو, 2 اسٹیٹ سولوشن کر لو. تو یہ تو قائد اعظم کا موقف نہیں تھا, یہ تو کوئی اصولی موقف نہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے ہیرو بنائے ہوئے ہیں, وہ جو شاہ فیصل اور شاہ فید وغیرہ, یہ ان کی 2 نمبریاں تھیں. یہ کس چیز کے ہیرو تھے؟ پاکستانیوں نے شاہ فیصلوں اور شاہ فیدوں کو خدا سمجھ لیا اور قائد اعظم کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. تو جب آپ اس وقت موقف سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو اب ایک اسٹیٹ سولوشن سے 2 اسٹیٹ سولوشن پر آئے, تو اب پیچھے ایک اسٹیٹ سولوشن رہ گیا, صرف اسرائیل ہوگا, تو وہ بھی مان لو. جب بے اصولی جو کر دو, مجھے جو پتا ہو کہ جب میں نے اپنے بھائیوں کو سمجھانا تھا کہ تم لوگ یہاں پر غلط جا رہے ہو, 2 اسٹیٹ سولوشن کبھی نہ ماننا. یہ اصولی موقف ہے تمہارا کہ ایک اسٹیٹ سولوشن ہوگا, صرف فلسطینی ریاست ہوگی, اسرائیل کی ریاست ہی نہیں جائے گا, دوسری اسٹیٹ چاہے ساتھ ہو نہ ہو. آپ لوگوں نے اصول چھوڑ دیا. جب اصول چھوڑ دیا, عربوں کے ساتھ مل گئے کہ چلو عرب لیگ کہہ رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, یاسر عرفات بھی کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن, تو ہم قائد اعظم کے موقف کو پھینکتے ہیں پرے, تو چلو جی 2 اسٹیٹ سولوشن. تو اس کے بعد تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن بھی یا سنگل اسٹیٹ سولوشن, صرف اسرائیل ہوگا, فلسطین ہوگا ہی نہیں, جاؤ موجیں کرو. پھر تو یہی ہونا. تو آپ بھی عربوں کے پیچھے لگ جاؤ. یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ہم عربوں کے پیچھے نہیں لگیں گے, ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے کہ یار تم لوگ 2 اسٹیٹ سولوشن مان سکتے ہو اپنے 1 اسٹیٹ سولوشن کو چھوڑ کر, جو فلسطینی اکیلا ہونا تھا جس میں, تو اب وہ بھی چھوڑ دو 2 اسٹیٹ سولوشن. اب عرب کہہ رہے ہیں کہ یار اب ہم یہ بھی موقف چھوڑ رہے ہیں, اب ایسے کرتے ہیں 1 اسٹیٹ سولوشن اکیلا اسرائیلی مان لو, فلسطین کو چھوڑو. تو لوگوں اب عربوں کے پیچھے. تو ان دین تو ویسے یہی ہوتا ہے کہ بھائی نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, بھائی نے بیوی کو گھر میں رکھنا تو اس کی مرضی ہے, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, فیصلہ ان دی اینڈ عربوں نے اس کے اوپر کرنا ہے. آپ لوگ عربوں کو سمجھا ہی سکتے ہیں, اور وہ آپ لوگ پہلے ہی فیل ہو چکے ہیں جب انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن مان لیا تھا. اب وہ اگر 1 اسٹیٹ سولوشن مان بھی لیتے ہیں جس میں اکیلا اسرائیل ہے, تو یہ بھی مان لیں. پھر اصول جب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر تو چھوڑ دیا. تو یہ بیسیکلی یہ عربوں نے, یہ شاہ فیصل اور یہ شاہ فید وغیرہ جو آپ لوگوں نے ہیرو بنائے ہوئے ہیں نا, یہ بیسیکلی زیرو ہیں. یہاں تو انہوں نے جان کے کیا ہوا ہے, اور یہاں انہوں نے یہ جو ایران اور ٹرکی والوں نے پچھلے 70 سال ٹانگیں کھینچی ہوئی ہیں نا, اس پریشر میں آ کے کیا ہوا. تو یہ بیسیکلی ایران اور ٹرکی وجہ سے, ایک ہی وجہ سے انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک تو عربوں کی نااہلی ہے, لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ نااہل ہے, بیوقوف نہیں ہے. تو یہ بیوقوفی کہاں سے ہوئی ہے, کون سا اس کے اوپر پریشر آ گیا ہوا ہے؟ تو وہ یہ ایران اور ٹرکی کی وجہ سے آیا تھا. جب سعودی عرب, یو اے ای, بحرین, قطر, اتنے جو امیر ملک ہیں, وہ اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ کریں, حتیٰ کہ امریکہ رشیا تک کو بھی جھکنا پڑے. بہت سی باتیں یو این او میں مانی گئی تھیں, لیکن 2 نمبری ٹانگیں کہاں سے کہاں سے ایران پہنچ گیا پیچھے کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں. پیچھے پہنچ گیا ٹرکی. یہ جو حماس, حزب اللہ, یہ جو بنی ہوئے, یہ جو آج کل یہ جو حماس کو جو ایکسپٹ کیا ٹرکی نے, کس لیے کیا؟ یہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے نہیں کیا, عربوں کی ٹانگوں کھینچنے کے لیے کیا ہے. یہ حزب اللہ جو پچھلے 70 سال سے کام کر رہے نا, اسرائیل پر تو انہوں نے ایک حملہ نہیں کیا. سارا عراق انہوں نے تباہ کر دیا, سارا سیریا انہوں نے تباہ کر دیا, سارا لبنان انہوں نے تباہ کر دی.
جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے نا وہ ایک دو دفعہ عربوں کے اوپر اس نے سارے عربوں کے اوپر مل کے کیا ہے, کھلے عام جو کرتے ہیں. صرف عراق کے اوپر ایک اس نے حملہ کیا تھا, وہ جو اس کا وہ جو نیوکلیئر ری ایکٹر تو جو تباہ کی, تو وہ بھی ایران کی نقل میں کہ یار جب ان کے جہاز جا سکتے ہیں عراق میں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ واپس ہو کے آ گئے, ٹھیک ہے ان کا حملہ ناکام رہا, ہم بھی اپنے جہاز بھیج دیتے ہیں. یہ اتنی ایران اور ٹرکی والے حرام زدگیاں کرتے رہے ہیں یہ عربیہ میں. جس طرح پاکستان عرب لیگ کے ساتھ کھڑا تھا, انہوں نے اپنا اصولی موقف قائد اعظم والا اور اپنا بھی چھوڑ دیا. پاکستان پھر بھی ان کے ساتھ رہا تھا کہ یار پریشر اسی طرح برقرار رہنا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہو. یہ ایران اور ٹرکی جب عرب یہ کہتے تھے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے, یہ تب بھی عربوں کے خلاف تھے. جب عربوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن مان لیے, چلو ہم اسرائیل کو مان لیتے ہیں ساتھ فلسطین بھی لاؤ, یہ تب بھی اسرائیل یہ عربوں کی ٹانگ کھینچ رہے تھے. اور یہ اب بھی ٹانگ, اب تو ان کو موقع مل گیا ٹانگ کھینچنے کا کہ لو جی اب تو عرب تیار ہو گئے ہیں, 1 اسٹیٹ سولوشن فلسطین ہوگا ہی نہیں, صرف اسرائیل ہوگا. لیکن گڑبڑ کنہوں نے کی ہوئی ہے؟ یہ بھی گڑبڑ اسی لیے آئی ہے کہ عربوں کو پریشر اس وجہ سے آیا ہے کہ یار پہلے تو ایران اور ٹرکی ہمارے سے نہیں تھے سنبھالے جا رہے, اردگان جیسی چبلیں, اب تو شام محمود قریشی چبلیں پاکستان میں پیدا ہو گئی ہیں. تو اب تو پاکستان اور ملیشیا پہ گئے, تو ہم جن دوستوں کے سارے کے اوپر کھڑے گئے تو اب تو وہ بھی بھاگ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے OIC اپنی بنا لینی. تو آپ لوگ بھی ان باتوں کو سمجھیں, آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ.